یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا اور کار سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگا۔ میں نے ڈاکٹر اور ڈرائیور کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں باتوں میں الجھایا۔ ڈاکٹر، کیا تم بھی کرنل کے ماتحت ہو؟ میں نے ایک نفسیاتی سوال کیا۔ اس نے حقارت سے منہ بنایا۔ اس کا منہ کھلا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کرنل کی فیلڈ الگ ہے۔ آپ کی کیا فیلڈ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تم سے مطلب؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں معلومات کے لیے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم اس وقت پریس کانفرنس میں نہیں ہو لڑکے، بکواس بند کرو اور آرام سے بیٹھو۔ ڈاکٹر کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور میں یہی چاہتا تھا۔ اس کے غصے کو مزید ہوا دینے کے لیے میں نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، ارے آپ تو ایسے بڑک اٹھے جیسے کسی نے دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ وٹ؟ وہ پوری شدت سے چیخا، کیا بکواس کی تم نے؟ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بدن کپکپانے لگا۔ رمیش جو کار کے شیشے کی مدد سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر پہلی مرتبہ گفتگو میں شریک ہوا۔ ڈاکٹر، کیوں نہ اس کی گندی زبان کاٹ دی جائے؟ رمیش کسرتی بدن کا مالک تھا، اس کے پٹھے ابھرے ہوئے تھے۔ چھوٹے سے سر اور چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کے بڑے بڑے کان تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی، میں نے اسے جھڑک دیا، تم چپ رہو خرگوش۔ اپنی توہین پر وہ یک دم بے قابو ہو گیا اور گھوم کر چاہا کہ ایک ہاتھ مجھے جڑ دے، مگر میں تو پہلے ہی ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی جانب گھوما، میں نے اپنے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بچاؤ، میں چیخا اور بے اختیار رمیش کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ بڑی زبردست بریک لگی۔ ٹائروں کی احتجاجی چرچراہٹ کی گونج کافی زوردار تھی۔ اچانک اتنا سخت بریک لگنے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اچھل کر تیرتے ہوئے اگلی سیٹ پر پہنچ گئے اور رمیش کا سر ونڈ اسکرین سے جا ٹکرایا۔ میں حالانکہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھا، لیکن پھر بھی مجھے کافی چوٹیں آئیں۔ میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور لپک کر ڈاکٹر کا پستول اپنے قبضے میں کر لیا۔ گاڑی سڑک سے اتر کر ایک سائڈ میں جا رکی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے پستول کے دستے سے ان دونوں کی کھوپڑیاں بجا دی۔ ہاتھ ذرا زوردار پڑا تھا، اس لیے وہ بغیر کوئی آواز نکالے اپنے اپنی سیٹوں پر لڑک گئے۔ میں کار سے باہر نکلا، پستول کو پہلے ہی اپنی پتلون میں ڈال چکا تھا۔ ایئرپورٹ روڈ پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ دو ایک گاڑیاں رکی بھی، لیکن حال احوال پوچھ کر وہ لوگ چلتے بنے۔ ایک صاحب کچھ زیادہ ہی ہمدرد واقع ہوئے تھے، باقاعدہ اتر کر ہماری طرف آئے۔ یہ ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، مگر صحت کافی اچھی تھی۔ منہ میں موجود پان کی گلوری کو ایک گال سے دوسری گال میں منتقل کرتے ہوئے پوچھنے لگے، میاں کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں میاں صاحب، ایک کتا سامنے آ گیا تھا۔ اوہ، چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ انہوں نے پان کی پچکاری ماری اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولے، لگی تو ہے جی، میں نے اپنا حلیہ دیکھتے ہوئے کہا، مگر میرے ساتھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ میں نے اگلی نشست پر پڑے ہوئے ڈاکٹر اور رمیش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے یہ تو ڈاکٹر پرکاش ہیں، ہولی فیملی والے۔ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، دراصل یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ گھر پر ذرا ایمرجنسی تھی، ہم لوگ ادھر جا رہے تھے۔ کہاں ہے آپ کا گھر؟ بڑے صاحب نے پوچھا۔ گلشن میں نے جواب دیا۔ بڑے صاحب مطمئن ہو گئے، مگر وہ ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ بولے، بھائی جلدی کریں، ان کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ بعض اوقات ہمدردی بھی زحمت لگنے لگتی ہے، یہاں ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں جلد از جلد اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر بڑے صاحب جان کو اٹک گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، وہ کار کا دروازہ کھول چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کے بے ہوش جسم کو کار سے باہر نکالا اور بڑے صاحب سے کہا، جناب ان کو آپ اپنی گاڑی میں ہسپتال لے چلیں، ہماری گاڑی تو اسٹارٹ نہیں ہو رہی، میں ٹیکسی میں آتا ہوں۔ وہ بیچارے اتنے پریشان تھے کہ کوئی سوال جواب کیے بغیر راضی ہو گئے۔ میں نے دونوں بے ہوش افراد کو ان کی کار میں منتقل کر دیا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو میں نے کہا، جناب ذرا جلدی اور احتیاط سے لے جائیے گا، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ تم بالکل فکر مت کرو بیٹے، پرکاش میرا دوست ہے، بھلا مجھ سے زیادہ کون اس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں یہ جاؤ جا۔ میں نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روکا اور خیر صاحب کے گھر کا پتہ بتا کر بے دم ہو کر پچھلی سیٹ پر گر پڑا۔ کل سے اب تک کی بھاگ دوڑ اور مار پیٹ نے تھکا مارا تھا، اور اب مزید کسی مارکے میں الجھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ خیر صاحب کا مکان موتی جھیل کے علاقے میں تھا۔ میں بنگلے سے ایک بلاک پہلے ہی ٹیکسی سے اتر گیا۔ ٹیکسی والے کو فارغ کر کے میں ٹہلتا ہوا خیر صاحب کے گھر پہنچا۔ وہ میرا حلیہ دیکھتے ہی پریشان ہو گئے اور مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے مختصراً تمام حالات سنائے۔ ہم لوگ چلتے چلتے باتیں کر رہے تھے۔
ڈرائنگ روم تک پہنچے تو میرا خیال تھا کہ میں یہاں آرام کر سکوں گا، لیکن وہ مجھے صدر دروازے سے اندر لے گئے۔ 2 راہداریوں سے گزر کر وہ ایک دروازے پر رکے۔ ہمارے رکتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا۔ ایک طرف کونے میں لوہے کا پلنگ پڑا تھا، جیسے کہ عام طور پر ہسپتالوں میں ہوتے ہیں۔ خیر صاحب نے مجھے اس پر لٹایا اور آرام کرنے کا مشورہ دے کر خود باہر چلے گئے۔ میں نرم بستر پر لیٹا ہوا کافی آرام محسوس کر رہا تھا۔ ایک طویل جدوجہد اور کشمکش کے بعد چند لمحے راحت کے میسر آئے تو نیند نے حملہ کر دیا، لیکن ابھی اچھی طرح آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ میرے جسم کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ کمرے کی چھت کا ایک محدود حصہ میری نظروں کے سامنے تھا اور لمحہ بلمحہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ معلوم ہوا کہ میرا پلنگ زمین میں دنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ دراصل ایک لفٹ تھی جو ایک مخصوص رفتار سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ رکی اور ایک طرف کی دیوار دروازے کی طرح کھل گئی۔ سامنے ہی خیر صاحب کھڑے تھے۔ میں پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ خیر صاحب نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کچھ بولے بغیر واپس گھوم گئے۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے سے نکل کر ایک اور نسبتاً بڑے کمرے میں پہنچا۔ یہاں ضروریات زندگی کی ہر شے موجود تھی، اور وہ چیز جس کی مجھے اس وقت اشد ضرورت تھی یہاں نظر آ رہی تھی، یعنی ایک ڈاکٹر۔ مجھے آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا اور ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ 2 کیپسول مجھے کھانے کو دیے گئے اور ایک آدھ انجیکشن بھی لگایا گیا۔ تھکن کا اثر تھا یا انجیکشن کا کہ میں فوراً سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو طبیعت کافی بحال تھی۔ میری ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرا لباس تبدیل کیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پہلے سے بہتر ہوں، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ خیر صاحب کہاں ہیں؟ وہ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ لیجیے آپ یہ دوائی پی لیجیے۔ اس نے تپائی پر سے ایک مکسچر اٹھا کر مجھے دیا۔ میں نے دوا پی لی اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ خیر صاحب سے مجھے جلدی ملوا دیں۔ میرے پلنگ کے پاس ہی چھوٹی میز پر ٹیلی فون رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اس پر خیر صاحب سے بات کی اور چند منٹ کے بعد ہی خیر صاحب میرے کمرے میں موجود تھے۔ ان کے آتے ہی میں نے جو سوال کیا وہ عبد المالک کے بارے میں تھا۔ انہوں نے مختصراً اب تک کی روداد سنائی اور میں یہ جان کر حیران ہوا کہ میں 24 گھنٹے تک غفلت کی نیند سوتا رہا ہوں۔ عبد المالک ہسپتال میں داخل تھا، لیکن اس کی حالت خطرناک حد تک خراب تھی۔ میں نے خیر صاحب سے التجا کی کہ مجھے عبد المالک کے بارے میں پل پل کی خبر دی جائے۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ کافی دیر تک موجودہ حالات پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ میرا موقف یہ تھا کہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت بنگال کو ہدف بنا کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کے بارے میں فی الفور حکام بالا کو اطلاع کر دی جائے، جبکہ خیر صاحب اس کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میجر صاحب کے مشورے کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ خیر صاحب کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے ایک مرتبہ پھر دوا دی اور میں اپنے بستر پر لیٹ کر آج کے اخبارات کا مطالعہ کرنے لگا۔ پہلے ہی صفحے پر ایک چونکا دینے والی خبر تھی۔ ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر اور سیاسی رہنما ڈاکٹر پرکاش کو اغوا کر لیا گیا۔ میں یکدم بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تفصیل پڑھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر پرکاش کو کل صبح جبکہ وہ کسی نجی کام سے اسپتال سے باہر جا رہے تھے، چند نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ بے ہوش ڈاکٹر کو خود اس کا دوست ہسپتال میں لے گیا تھا۔ میرے ذہن میں بڑے صاحب کی تصویر گھوم گئی۔ بیچارہ شریف آدمی، شاید وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی اغوا ہو گیا ہو، مگر خبر میں ایسی کوئی تفصیل نہیں تھی۔ پھر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے میاں نے ہی ڈاکٹر کو اغوا کر لیا ہو؟ یہ بالکل ممکن تھا۔ میں اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر خیر صاحب سے ملاقات شام سے پہلے ناممکن تھی۔ بالآخر شام کو جب ان سے ملاقات ہوئی تو 3 اہم اطلاعات میرے لیے تھی۔ پہلی تو یہ کہ میجر صاحب نے ابھی حکام بالا سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ دوسری، عبد المالک کی حالت نازک تھی، اور تیسری اطلاع ڈاکٹر پرکاش کے بارے میں تھی، جس کی لاش گنگا کے کنارے ایک سنسان جگہ پر پائی گئی تھی۔ اس کے جسم پر تشدد کے لاتعداد نشانات تھے اور چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اغوا کنندگان نے تشدد کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ رات گئے تک اس موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ خیر صاحب نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور چلے گئے۔ میں مسلسل آرام اور ڈاکٹر کی بھرپور دیکھ بھال اور علاج کی وجہ سے خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ٹانگ کا زخم بھی تقریباً مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ رات میں نے خواب آور دوا کے زیر اثر نیند میں گزاری، ورنہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے سونا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن تمام اخبارات اور خصوصاً علیحدگی پسند تحریک کے حامیوں نے ڈاکٹر پرکاش کی موت کو اپنی شہ سرخیوں کا موضوع بنایا۔
اسے ایک محب وطن، بہادر اور تحریک آزادی کا عظیم ہیرو بنا کر شہید آزادی قرار دیا۔ اس کے قتل کا الزام حکومت پر اور غیر بنگالیوں پر لگایا گیا تھا۔ ایک اخبار تو دور کی کوڑی لایا تھا، اس نے اس قتل کو عبد المالک کا انتقام قرار دے کر تحریک اسلامی کے سر مار دیا تھا۔ بہرحال جو بات بھی تھی، لیکن دراصل حیرت اور افسوس کا مقام یہ تھا کہ پاکستان کے دشمن اور مفاد پرست لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا، اور ایک میں ہی کیا ہر اہل دل پاکستانی جانتا تھا کہ ہندو ڈاکٹر پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کس قدر سرگرم تھا، لیکن اخبارات نے اس کو محب وطن لکھا تھا۔ بعد میں ایک صحافی سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ محب وطن سے مراد محب بنگلہ دیش اور تحریک آزادی سے مراد تحریک آزادی بنگلہ دیش، اس لیے کہ ہندو ڈاکٹر مسلمانوں کا نہیں بلکہ بنگلہ قوم پرستوں کا ہیرو تھا۔ میں اس تبصرے پر حیران بھی ہوا اور دکھی بھی کہ مسلمانوں نے قومیت کے نشے میں اپنے اصل رشتہ اخوت کو بلا دیا ہے۔ اسلام نے انہیں اسی بیماری سے نجات دلائی تھی، مگر آج کا ہندو بنیاد پھر انہیں 1400 سال پہلے کے دور جاہلیت میں لے گیا تھا۔ مجھے ذرائع ابلاغ کے کردار پر بھی حیرت ہوئی، جو کھلم کھلا پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی کر رہے تھے، مگر حکومت خاموش تھی۔ بڑی پریشانی اور فکر کی بات تھی۔ جب خیر صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ بھی خاصے پریشان تھے۔ میجر صاحب سے مشورہ طلب کیا گیا تو انہوں نے ابھی مزید صبر کا مشورہ دیا۔ یہ دن بھی اسی پریشانی میں بیت گیا اور اگلا دن بھی۔ میں بالکل صحت مند ہو چکا تھا، زود اثر دواؤں نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ میں اس زیر زمین عمارت سے نکل کر اوپر آ گیا تھا۔ تہ خانے میں جانے کے 2 راستے تھے، ایک تو وہی جس کے ذریعے مجھے بھیجا گیا تھا، اور دوسرا راستہ خیر صاحب کے بیڈ روم سے ہو کر جاتا تھا۔ دونوں راستے خفیہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، میں لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ خیر صاحب بھی ایک طرف پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے اور اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک ان کے قریب ہی تپائی پر رکھا ہوا ٹیلی فون چیخ اٹھا۔ خیر صاحب نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے بولنے والے کی بات بڑے دھیان سے سننے لگے۔ بات تو جلد ہی ختم ہو گئی، مگر خیر صاحب کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ قریب جا کر دریافت کرنے پر روح فرساں خبر سننے کو ملی کہ عبد المالک کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے زیر لب پڑھا۔ نہ جانے کیا خوبی اس نوجوان میں تھی کہ اس کی موت کی خبر سن کر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری کوئی عزیز ترین شے مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ ایک دکھی سی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی، لیکن یہ دکھ اس وقت جنجلاہٹ میں تبدیل ہو گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ حکام اس خبر کو پوشیدہ رکھ رہے ہیں۔ خیر صاحب کے مخبر نے اطلاع دی تھی کہ حکام بالا عبد المالک کے انتقال کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اس خبر کے پھیلنے سے نقص امن کا اندیشہ ہے۔ میں نے خیر صاحب سے پوچھا کہ آخر حکومت نے یہ کیسا رویہ اختیار کیا ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ میں غصے میں گھر سے نکلا اور ہولی فیملی ہسپتال پہنچ گیا۔ یہاں ایک ہجوم جمع تھا۔ انتقال کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تب میں نے قریب ہی ایک پان کی دکان سے ریڈیو کی آواز سنی۔ حکومت نے عبد المالک کی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ خبر سرسری انداز میں تھی جسے سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ ایک پاکستان دشمن ہندو ڈاکٹر قتل ہوا تھا تو پورے ملک میں شور مچ گیا تھا۔ ریڈیو پر خاص پروگرام پیش کیے گئے تھے، غدار کو ہیرو قرار دیا گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا اندھیر ہے، عوام کس رخ بہ رہے ہیں، حکومت کی آنکھوں پر کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ غدار ہیرو بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن آج جب ایک مومن، مجاہد اور پاکستان سے پیار کرنے والا صرف اس جرم میں قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو خالص اسلامی ملک بنانے کے لیے نظام تعلیم کو اسلامی دیکھنا چاہتا تھا، تو عوام کے تاثرات اور حکومت کا رویہ حیران کن تھا۔ ہیرو، میرے ذہن میں خیالات کی کھینچا تانی جاری تھی۔ ہیرو کون ہے؟ ملک کو 2 لخت کرنے کے لیے سازشیں کرنے والا ہندو یا پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے والا مسلمان؟ میں سوچ رہا تھا اور کڑ رہا تھا۔ دشمن کی کامیاب سازش پر، عوام کی سادگی نادانی پر، حکومت کی مجرمانہ سیاست اور اپنی بے بسی پر۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر خدا نخواستہ حالات اسی ڈگر پر چلتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو 2 ٹکڑے، اس سے آگے میں نہ سوچ سکا۔ میں سوچنا چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے۔ بے کسی اور مایوسی کا عالم تھا۔ ایسے حالات میں میں نے وہی کیا جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے مالک، یہ تیرے بندے کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا دم بھرنے والے اور ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تیرے نام پر حاصل کیے گئے خطہ زمین پاکستان کو پھر دشمن کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، تیرے نبی نے ان لوگوں کو ذاتوں، برادریوں اور قبیلوں کی قید سے نکال کر بائی بائی بنا دیا تھا، لیکن یہ آج پھر مسلمان سے بنگالی، پنجابی اور سندھی بنے جا رہے ہیں۔ ایک نیک صفت مسلمان نوجوان جس نے خالص تیرے دین کے لیے قربانی دی،
ان مسلمانوں کی نظر میں بے وقت ہے، جبکہ ایک ہندو کافر مارا گیا تو ان کا ہیرو بن گیا، صرف اس لیے کہ وہ بنگالی تھا۔ بنگالی تو یہ بھی تھا مگر قوم پرست نہیں، خدا پرست تھا۔ میں دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا ہجوم لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایمبولینس کا شور مسلسل سنائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں زندگی کے ہر شعبے کے افراد موجود تھے، بوڑھے، بچے، نوجوان، سبھی تھے۔ سب کے چہرے جذبات سے تمتما رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فوجی ایمبولینس کئی مسلح گاڑیوں کے درمیان ہسپتال سے برآمد ہوئی۔ سپاہی اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے، جبکہ عبد المالک کے ساتھی اس کا راستہ روک رہے تھے۔ اس گاڑی میں عبد المالک کی لاش تھی۔ حکام اسے اس کے گھر بوگرا لے جانا چاہتے تھے، جبکہ عبد المالک کے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ نماز جنازہ پڑھے بغیر ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سپاہیوں نے کچھ سختی کی تو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان سڑک پر گاڑیوں کے سامنے لیٹ گئے کہ اگر ہمت ہے تو ہمارے سینوں پر سے گاڑی گزار کر لے جاؤ، ورنہ ہم تو نماز جنازہ ادا کیے بغیر لاش کو نہیں جانے دیں گے۔ کچھ بزرگ افراد نے حکام کے ساتھ مذاکرات کیے۔ بالآخر نوجوانوں کی ضد کے سامنے حکام کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ صفیں درست ہونے لگی۔ ایک ضعیف مگر نورانی صورت بزرگ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عجیب منظر تھا۔ لوگوں کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سسکیوں اور آہوں کی آواز نے ماحول کو دردناک بنا رکھا تھا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو بیک وقت کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ چند نوجوان تو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ان کے دوسرے ساتھی انہیں سہارا دیے ہوئے تھے، مگر وہ قرب سے بے حال تھے، سر کو ادھر سے ادھر پٹک رہے تھے، ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ کر بے اختیار نکلنے والی چیخوں کو ضبط کر رہے تھے۔ لوگ کلمے کا ورد کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ہجوم ایک جلوس کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس جلوس کی قیادت وہی بزرگ کر رہے تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ایک عجیب شان سے چلتے ہوئے عصا ہاتھ میں لیے، بار بار عصا کو فضا میں بلند کرتے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کربناک برائی آواز میں کہتے، لوگوں دیکھو تمہارے شہر میں اسلام کا بیٹا شہید ہو گیا، لوگوں دیکھو تمہارے شہر میں اسلام کا بیٹا شہید ہو گیا۔ بزرگ کی آواز کانوں کے راستے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا جیسے کوئی دل کو مٹھی میں لے کر بیچ رہا ہو۔ میں پان کی دکان پر کھڑا تھا، ارد گرد کے ماحول سے بے خبر بس ایک ٹک جنازے کو دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، اے لڑکے ایک گولڈ لیف دینا۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک بوڑھا شخص 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں پکڑے کار کے اندر سے مجھے مخاطب کر رہا تھا۔ متوجہ پا کر اس نے پھر اپنا مدعا بیان کیا اور دکان کی طرف اشارہ کر کے بولا، ایک گولڈ لیف۔ میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی دکان پر موجود ایک چھوٹا لڑکا جلدی سے آیا اور پیکٹ اس کار والے کو دے کر پیسے لے گیا۔ کار والے نے پیکٹ کھولا، ایک سگریٹ سلگائی اور لمبا کش لگا کر دھوئیں کا مرغولا کار کی محدود فضا میں چھوڑتے ہوئے کھڑکی سے گردن نکال کر پیچھے دیکھا کہ سڑک پر ٹریفک تو نہیں آ رہی، پھر مطمئن ہو کر کار کو تیزی سے آگے لے گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ وہی بوڑھا تھا جو ڈاکٹر پرکاش کو ہسپتال لے گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک ٹیکسی کی اور اس کار کے تعاقب میں چل پڑا۔